السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نور پوائنٹ۔ یہ جو ویڈیو نظر آ رہی ہے یہ 15 مارچ کی ویڈیو ہے جو حرم میں بنائی گئی ہے۔ کرونا وائرس کی پیش نظر یہاں پہ لوگوں کا رش بہت کم ہے جو طواف کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ کرونا وائرس کو ختم کر کے اپنے گھر کی پہلے والی رونقیں لوٹا دیں، آمین سم آمین۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ تو وہ سپاہی پھانسی کی لکڑی کو گھاٹ کے دروازے تک لے کر پہنچ گیا۔ پھانسی دینے والی پولیس آگے بڑھی اور اس شہری پولیس سے تمام انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ انہوں نے ایک نوجوان کو جو لکڑی اٹھائے ہوئے دیکھا اور افراتفری مچ گئی، یعنی وہ لوگ سمجھے کہ یہ عیسی علیہ السلام ہے، لیکن وہ تو پولیس والا تھا جنہوں نے عیسی علیہ السلام سے وہ لکڑی لی تھی۔ چیخ و پکار بڑھ گئی۔ پولیس نے اس نوجوان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پولیس کو اس نوجوان کے پھانسی کے بارے میں کوئی شک نہ تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ عیسی علیہ السلام ہے۔ چیخ و پکار کر رہے تھے اور اپنی برات کا اظہار کر رہا تھا۔ اس کا فیصلہ اور سولی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اسے تو ظلم کے طور پر اور مذاق کے طور پر وہ لکڑی اٹھانے کو کہا گیا تھا، یعنی کہ عیسی علیہ السلام تھک گئے تھے تو ان کو کہا تھا۔ پھانسی دینے والے سپاہی اس کی آہ و بقا کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے اور نہ ہی اس کی زبان سمجھتے تھے، اس لیے کہ وہ روم اور یونان سے تھے جن کی حکومت تھی۔ ہر مجرم اپنے آپ کو جرم سے بری کرنا چاہتا ہے اور ہر مجرم چیختا ہے۔ انہوں نے اسے پکڑا اور اس پر پھانسی کا حکم نافذ کر دیا۔ یہودی دور کھڑے تھے، دنیا اندھیری رات کی طرح تاریخ تھی۔ انہیں یقین تھا کہ جسے پھانسی دی گئی ہے وہ عیسی علیہ السلام ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہاں پر بچا لیا اور وہ اس آدمی کو پھانسی دی گئی۔ جہاں تک عیسیٰ ابن مریم کا تعلق ہے، انہیں اللہ نے یہود کے مکر و فریب سے بچا لیا، ان کی عزت افزائی کرتے ہوئے، کافروں سے پاک کرتے ہوئے اپنی طرف اٹھا لیا۔ یعنی عیسی علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں جن کو اللہ رب العزت نے زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ ان کو موت نہیں آئی، وہ زندہ آسمان کی طرف گئے ہیں اور اس بندے کو اس کی جگہ پھانسی دی گئی۔ اور وہ اللہ کا فرمان ہے یہود کے بارے میں کہ بنی اسرائیل کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، انہیں عذاب میں پکڑ لیا۔ یہ سب ان کے کفر اور حضرت مریم پر باری بہتان یعنی کہ تہمت لگانے اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، یعنی کہ انہوں نے جھوٹ بولا اور اس جھوٹ کی بنا پر وہ دوسرا آدمی پھانسی چڑھ گیا۔ حالانکہ نہ تو عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کا معاملہ ان پر متشبہ کر دیا گیا۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں اختلاف ہے وہ دراصل شک میں مبتلا ہے۔ اور عیسی علیہ السلام آسمان میں ہیں جسے اللہ نے چاہا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عیسی علیہ السلام کی پیدائش بھی عجیب تھی، ان کی زندگی بھی عجیب اور شروع سے آخر تک تمام معاملہ عجیب ہے اور معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ثابت کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ چاہیں گے تو وہ آسمان سے ضرور اتریں گے اور ان یہود نصارہ پر اپنی حجت قائم کریں گے جنہوں نے ان کے بارے میں غلط کام لیا، حق کی مدد کریں گے اور اہل باطل کو مٹا دیں گے، جیسا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اور ان کے بارے میں صحیح اور تواتر احادیث ہیں۔ ہر دور میں مسلمانوں نے اس پر اعتقاد رکھا اور اللہ نے سچ فرمایا، اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے گا اور قیامت کے دن ان کی گواہی دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت اور اپنی مہم کو یہود کی شدید مخالفت اور ان کی سازش اور کمزوری اور حامیوں کی کمی کے باعث مکمل نہ کر سکے۔ آپ نے لوگوں کو خدا حافظ کہا اور اپنے رب کے حکم پر آسمان پر چلے گئے۔ آپ نے لوگوں کو رسول کی خوشخبری سنائی جو ان کے بعد تشریف لائیں گے، یعنی کہ ہمارے پیغمبر، اور ان کے مشن کی تکمیل کریں گے جس کی عیسی علیہ السلام نے ابتدا کی تھی، اور رسول دعوت کو عام کریں گے جسے عیسی علیہ السلام نے مخصوص رکھا، اور ان کی وجہ سے بندوں پر اللہ کی حجت قائم ہوگی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، مجھ سے پہلے تورات آ چکی ہے جس کی میں تصدیق کرتا ہوں، اور بشارت یعنی کہ خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ یعنی ہمارے پیغمبر کے بہت سارے نام ہیں، احمد، محمد، تو ان کا ایک نام انہوں نے بتایا کہ جن کا نام احمد ہوگا۔ اور عیسی علیہ السلام کی دعوت جو خالص توحید، آسان
پسندیدہ ہر قسم کی پیچیدگی اور الجھاؤ، ہر قسم کی تبدیلی اور تعویل سے پاک تھی۔ صرف ایک اللہ کی عبادت، اسی سے مانگنا، اسی سے التجا کرنا اور خالص اسی سے محبت رکھنے کی دعوت تھی۔ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا، نعوذ باللہ، اور یہ بھی کہا بلا شبہ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ انہوں نے ایک ذات جو بے نیاز ہے، جو نہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس کو 3 افراد پر مشتمل خاندان قرار دیا، ہر ایک ان میں سے خدا ہے۔ انہوں نے کہا رب بیٹا، رب روح القدس۔ انہوں نے مریم مسیح علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں غلط عقیدہ بنا لیا اور ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا کہ جو کہ تقدیس اور عبادت کے درجے پر پہنچا دیتا۔ انہوں نے کہا مریم اللہ کی ماں ہے، نعوذ باللہ۔ ان کی مورتیاں، تصویریں عام ہو گئی۔ ان کے سامنے عیسائی بڑی التجا، دعا، نظر اور انکساری کا اندازہ اپناتے ہوئے جھکتے ہیں، ان کو عقیدے کو برا سمجھتے ہوئے ان کے عمل کو ناپسندیدہ فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس وہ ایک رسول ہے، اور اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اور ان کی والدہ ایک ولیہ خاتون تھی، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے۔ دیکھتے ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ الٹ کر کدھر جا رہے ہیں، یعنی یہود۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ کے سوا ایسی بندگی کرتے ہو جو کہ نہ تو کوئی نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ نفع، حالانکہ اللہ سب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دیگر انبیاء کی طرح ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی۔ ان کا فرمان انجیل میں موجود ہے۔ اللہ کے لیے لکھا کہ اپنے بندوں اپنے معبود کو سجدہ کرو، تنہا اسی کی عبادت کرو، اور ان کا فرمان ہے اپنے معبود حقیقی کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ اللہ کا فرمان ہے کسی کا یہ کام نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کیا اس کی کتاب دانائی اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے کہتے پھرے اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ، تو وہ یہی کہے گا تم اللہ والے بن جاؤ، جیسا کہ اس کتاب میں تحریر ہے۔ قرآن جو کہ پہلے کتابوں کی تصدیق اور حفاظت کرتا ہے، اس میں واضح اور صاف انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توحید اور دعوت دینے کو نقل کیا، جس پر کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا فرمان ہے بلا شبہ وہ لوگ کافر ہو چکے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے خود کہا تھا اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، یعنی کہ وہ لوگ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور مریم علیہ السلام اللہ کی والدہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو شخص اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے اس پر جنت اللہ رب العزت نے حرام کر دی ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے پیار اور بلیغ اور فصیح، یعنی کہ بہت اچھی زبان میں اپنے قوم کو نصیحت کی تھی کہ اے میری قوم توحید پہ آؤ۔ مسیح علیہ السلام اللہ کا بندہ بننے سے کبھی بھی عار نہیں کریں گے، اور نہ مقرب فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بندگی سے عار کرے گا جو تکبر کرے گا، اللہ تعالیٰ ان قریب سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہیں نے ایمان لا کر نیک عمل اختیار کیا، اللہ ان کو پورا ثواب دیں گے اور ان کو اپنے فضل سے زیادہ دیں گے، اور جن لوگوں نے تکبر کیا ان کو دردناک عذاب اور سزا دیں گے۔ وہ لوگ اپنے لیے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہیں پائیں گے اللہ کے سوا۔ قرآن نے قیامت کے مناظر میں سے ایک دلکش منظر کی تصویر کشی کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان سے اپنی برات کا اظہار کریں گے۔ کچھ لوگ ان کے بارے میں اپنی طرف سے کہا جیسا کہ معاملہ کیا، وہ پوری قوت اور سچائی سے اپنی دعوت کی صفائی پیش کریں گے، اور اپنی امت کے اس کیس میں غلو یعنی بخل کرنے والوں کو بتائیں گے کہ وہ در حقیقت وہ تنہا اس جرم کے ذمہ دار ہیں۔ قرآن پڑھیں اور ان کے قصے کو مختصر نہیں بلکہ واضح اور دلائل کے ساتھ۔ ارشاد باری ہے، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ رب العزت فرمائیں گے اے عیسیٰ بن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کریں گے سبحان اللہ، توبہ توبہ، یہ میرا کام نہ تھا کہ میں یہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، اور آپ کے لیے جو کچھ میں نہیں جانتا وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں، غیبوں کو جاننے والے ہیں۔ میں نے ان میں سے کچھ نہیں کہا مگر وہی جواب دیا جو آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور اس پر مطلع رہو جب تک ان میں سے رہا۔ پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ان پر مطلع رہے، یعنی کہ جب تک میں ان میں تھا میں ان کو یہی کہتا رہا، اور جب آپ نے مجھے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تو اس کے بعد ان کی خبر آپ کو ہے۔
اور اے اللہ آپ تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتے ہیں کہ آپ ان کو سزا دیں گے، وہ تو آپ کے بندے ہیں، اگر آپ ان کو معاف کر دیں گے تو آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ تب اللہ فرمائیں گے یہ وہ دن ہے، یہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی رہیں گے، وہ اللہ سے راضی۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، آسمانوں میں زمینوں میں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو بقایا جو ان کا عیسی علیہ السلام کے احوال ہیں وہ قیامت کے دن ہوگا، یہاں تک تھا کہ اللہ نے ان کو عزت کے ساتھ آسمان پہ زندہ اٹھا لیا، اور صورت میں اللہ رب العزت نے ان کو اس طرح کہا کہ اے عیسیٰ تم نے ایسا کہا تھا، تو عیسی علیہ السلام نے کہا نہیں اے میرے رب، میں نے ان کو ایسا نہیں کہا، یہ بہتان باندھتے ہیں، یعنی کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ عیسی علیہ السلام کے احوال ہیں، یہاں تک مکمل ہو گئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور پیغمبر کے احوال کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ ویڈیو میں کوئی بھی کمی کوتاہی ہو تو ضرور بتایا کرے گا، اور رمضان کے مہینے میں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔